بچوں کو انشاءاللہ کبھی مار نہیں ہوگے. بہرحال شاہ مہتاب عالم صاحب، مولانا سفیان صاحب، سید سلمان صاحب، اویس صاحب اور یہاں تمام حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بستی کے ان معصوم بچوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے جو قدم اٹھایا، اللہ سے قبول فرمائے. جناب چیئرمین صاحب کا بے پناہ دل کی گہرائیوں سے اور تمام کی طرف سے میں بڑا شکر گزار ہوں. اور چیئرمین صاحب نے جو کہا ہے 5 منٹ اور انشاءاللہ بہت جلدی رمضان شریف کے بعد اس کی کئی کلاسز ہوں گی، ہندی اور انگلش وغیرہ، یعنی دنیاوی ایجوکیشن بھی اس میں دی جائے گی اور اسی طرح یہ رائج ہوگا، اسی طرح چلے گا. ان حضرات کی سرپرستی رہے گی. اور چیئرمین صاحب تبرکاً شیخ المشائخ ہمارے شیخ حضرت مفتی علامہ قبلہ مفتی سفیان صاحب کا 10 منٹ تبرکاً آپ سے. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اس لیے جب بھی قرآن مقدس کو ہم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ آپ نے اس کو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا. انسانوں میں سے ایک انسان میں بھی ہوں، میری ہدایت جو اس قرآن مقدس میں ہے اے اللہ مجھ کو وہ عطا فرما. ہدایت اتنی ضروری ہے کہ ہر مسلمان پر، ایمان والے پر ہر نماز میں مانگنا واجب ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز ہوگی نہیں جب تک کہ اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. اور سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سب کو سیدھی راہ دکھا. سیدھی راہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جس پر آپ نے انعام کیا. انعام کن پر کیا؟ قرآن خود کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ تعالیٰ کا انعام جو ہوا ہے وہ نبیوں پر ہوا ہے، شہداء پر ہوا ہے، صالحین پر ہوا ہے. اس لیے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزانہ ہدایت مانگنے کا حکم دیا گیا تاکہ ہم سب نبیوں کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی راہ پر اپنے آپ کو چلائیں. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری دعا سکھلائی، اللہم اہدنی، اے اللہ مجھ کو ہدایت عطا فرما، ویسر الہدی لی، اور میرے لیے ہدایت کو آسان فرما. تو ہدایت کی آسانی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے. وہ ہدایت ہماری لاشک لاریب کتاب قرآن مقدس میں ہے. اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا القرآن، سارے مسلمان مرد و عورت قرآن سیکھیں، وعلموہ الناس، اور پوری انسانیت کو سکھلائیں. تو سیکھنا اور سکھانا یہ صرف علماء کا اور یہ صرف ائمہ کا اور یہ صرف فقہاء اور محدثین کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ کام سارے مسلمانوں کا ہے، سارے ایمان والوں کا ہے. قرآن اور حدیث حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عام کیا مہاجرین میں، انصار میں، کہ وہاں کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بوڑھا، کوئی جوان، کوئی شہری، کوئی دیہاتی علم الہی، علم نبوت سے دور نہیں تھا. اس لیے ہم سب کو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے من کان مستنا فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ
اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا افضل هذه الامه ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا اختارهم الله لصحبه نبيه ولاقامه دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على اثرهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم. کہ جو آدمی کسی کو اپنا آئیڈیل، اپنا پیشوا، اپنا مقتدی بنانا چاہتا ہے تو ان لوگوں کو بنائے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں. فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة، اس لیے کہ جو لوگ زندہ ہیں نہ جانے کب کس فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں، کب راہ حق سے وہ ہٹ جائیں. اس لیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ راہ حق پر تھے، وہ ہدایت پر تھے، انہی کو اپنا امام بناؤ. وہ کون ہیں؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. وہ مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور وہ گاؤں والے بھی ہیں، شہر والے بھی ہیں، وہ امیر و غریب بھی ہیں. اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مقدس جماعت صحابہ کی ہے. ابرهم قلوبا، وہ دل کے اعتبار سے بہت پاکیزہ تھے. واعمقهم علما، اور علم کے اعتبار سے بہت گہرے تھے. واقلها تکلفا، اور زندگی کے اعتبار سے بہت سادے تھے. اور کیوں نہ ہوتے؟ اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، اللہ نے ان تمام انصار مہاجرین صحابہ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا کہ وہ آپ کی خدمت میں رہ کر قرآن سیکھیں، آپ کی خدمت میں رہ کر حدیث سیکھیں، آپ کی خدمت میں رہ کر سنت اور شریعت کا علم حاصل کریں. لِإِقَامَةِ دِينِهِ، اور اللہ کے دین کو سارے عالم کے اندر قائم کریں. فرمایا فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، سارے مسلمانوں کو چاہیے ان کی فضیلت کو، مقام اور مرتبے کو پہچانیں. اور وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ، اور ان کے اخلاق اور ان کے کردار کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں. فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، اس لیے کہ وہ سارے کے سارے صحابہ صراط مستقیم پر تھے، جس کو ہم ہر نماز میں مانتے ہیں. اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا. تو وہ سیدھی راہ صحابہ کی تھی، اور سارے صحابہ قرآن کا، حدیث کا علم رکھنے والے تھے. اس لیے ہم سب کو بھی اس جامعہ قدوسیہ علوم القرآن کے ذریعے سے اپنے ہر گھر کے اندر، اپنے ہر فرد کے اندر علم الہی، علم نبوت کو داخل کرنا ہے. اور پھر یہ جامعہ قدوسیہ کا فیض پورے عالم میں اسی طرح جاری اور ساری قیامت تک رہے گا. جس طرح ہمارے اکابر اسلاف کی نیت عزائم اور ارادے تھے کہ یہ قرآن مقدس ہر کچے پکے گھر میں پہنچے، ہر شہری دیہاتی، ہر مالدار و غریب اس علم الہی، علم نبوت سے فیض یاب ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے جامعہ قدوسیہ کو جن دوگنی راجدونی ترقیات سے مالا مال فرمائے. اور ہمارے استاد مکرم حضرت حافظ مقبول صاحب، جن سے ہم نے قاعدہ پڑھا اور پھر ناظرہ پڑھا اور پھر الحمدللہ ایک پارہ حفظ بھی کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اور رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم، کہ میں علم کا شہر ہوں. علی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا من علمنی حرفا فانا عبدہ، کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھلایا میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا غلام ہوں. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اپنے آپ کو غلام بنا دو، اپنے آپ کو غلام بنا دو. کہ جب تم اپنے آپ کو اپنے اساتذہ کا، اپنے علماء کا، اپنے حفاظ کا غلام بنا دو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں امام بنا دیں گے. کہ تم غلام بن جاؤ علماء کے، تم غلام بن جاؤ حفاظ کے، غلام بن جاؤ اپنے اساتذہ کے، تو اللہ تمہیں امام بنا دیں گے. اور تم عالم بن جاؤ قرآن کے، عالم بن جاؤ حدیث کے، تو اللہ تمہیں حاکم بنا دیں گے. عالم ہی حاکم ہے. اس لیے ہم سب کو علم الہی، علم نبوت کو اپنے اندر لا کر عالم کو علم الہی، علم نبوت سے روشناس کرانا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم الہی، علم نبوت کے لیے نسل بعد نسل قبول فرمائے. اور ہمارے اکابر اولیاء اللہ اسلاف، جن کے ذریعے سے پورا سلسلہ علم کا اور ذکر کا اور تبلیغ کا پوری دنیا کے اندر
جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس علم سے اور اس ذکر سے اور اس تبلیغ سے جس طرح پورا عالم روشن اور منور ہو رہا ہے، ہم سب بھی اسی طرح روشن اور منور ہوں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ مجھے جو کچھ ملا وہ گنگوہ سے ملا، گنگوہ والوں کو سوائے قرآن کی تبلیغ کے اور علم کی تبلیغ کے اور حدیث کی تبلیغ کے تحفے میں دینے کے لیے میرے پاس کوئی تحفہ نہیں۔ اس لیے ہم سب کو قرآن مقدس کی تعلیم میں بھی لگنا ہے اور اس کی تعمیر میں بھی لگنا ہے اور اس کی تبلیغ میں بھی لگنا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تبلیغ فرض کی، قرآن کی تعلیم فرض کی، قرآن کی تعمیر فرض کی، لرادک الی معاد، وہ اللہ آپ کو مکہ میں فاتحانہ شان کے ساتھ واپس لوٹائے گا۔ عبداللہ ابن عباس ایک بچے تھے جیسے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے تشریف لائے تو لوٹا بھرا ہوا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کا پانی کس نے رکھا ہے؟ کہ آپ کے بھائی عبداللہ نے رکھا ہے، آپ کے چچا کے لڑکے عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے۔ رسول اللہ خوش ہو گئے اور دعا کی اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس عبداللہ ابن عباس کو کتاب کا علم عطا فرما اور اس کو اے اللہ دین کی سمجھ عطا فرما اور اس کو تفسیر کا علم عطا فرما۔ تو اللہ نے ان کو تفسیر کا امام بنایا۔ وہ فرماتے تھے کچھ قرآن مکہ میں نازل ہوا اور کچھ قرآن مدینہ میں نازل ہوا، کچھ آیتیں مکہ میں نازل ہوئی، کچھ آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی، لیکن یہ آیت مبارکہ نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، یہ آیت مبارکہ مکہ اور مدینہ کے بیچ جہفہ جگہ میں نازل ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم کے لیے، قرآن کی تبلیغ کے لیے اپنا وطن مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو رسول اللہ کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تبلیغ و تعلیم فرض کی، آج آپ اس کی فرضیت کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، آپ گھبرائیے نہیں، لرادک الی معاد، اللہ آپ کو مکہ میں فاتحانہ شان کے ساتھ واپس لوٹائے گا۔ رسول اللہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے اور سن 8 ہجری میں اللہ کا وہ وعدہ جو 20ویں پارے میں اللہ نے نازل کیا تھا وہ پورا ہو گیا اور قرآن نازل ہو گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ فتح ہو جائے اور آپ دیکھ لو يدخلون فی دین اللہ افواجا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے، واستغفرہ اور استغفار کیجئے، انہ کان توابا، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو رسول اللہ اس تعلیم کی برکت سے غالب آ گئے مکہ المکرمہ پر اور قرآن پڑھتے ہوئے داخل ہو رہے، جاء الحق وذهب الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، ان الباطل كان زهوقا، باطل ہے ہی مٹنے کے لیے تو باطل مٹے گا قرآن کی تعلیم سے، حدیث کی تعلیم سے، اس کے لیے مسجد ہے اور اس کے لیے ہمارا جامعہ قدوسیہ علوم القرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی شرکت کو، حاضری کو بے حد قبول فرمائے اور ہم سب کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من علم ابنہ القرآن نظرا، کہ جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ناظرہ پڑھانے پر جب اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں تو حافظ بنانے پر، عالم بنانے پر کیا کچھ مقام اور مرتبہ ملے گا، اس سے ہم سب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو علم الہی، علم نبوت کے لیے قبول فرمائے۔ اب ان بچوں کے سر پر دستار فضیلت رکھی جائے گی تاکہ یہ سارے عالم کو علم الہی، علم نبوت سے فیضیاب کریں۔ حضرت مفتی صاحب نے جیسے پورے میں سمندر سمیٹ دیا ہو، مختصر اور اہم پوری حالات زندگی رسول اللہ نے جو ہمیں پیغام دیا وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت کے اور حضرت اس سے پہلے حضرت نے جو بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چیئرمین صاحب کو جلدی ہے، اس سے پہلے کہ ہم چاہیں گے کہ 2 بچوں کی دستار ان کے سامنے ہو جائے، سب سے پہلے جس بچے کا قرآن